بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیزان من، آپ سے مخاطب ہونے کی ضرورت اس طرح پیش آئی کہ جس طریقے سے معاشرے کا ٹرینڈ چلتا چلا جا رہا ہے، میرے پاس ٹیلی فونس کالز آ رہی ہوتی ہیں، اندازہ ہو رہا ہوتا ہے بچوں کے حوالے سے، پیرنٹس کے حوالے سے کہ ان کی کیسی پیرنٹنگ ہو رہی ہے۔ بہت ساری مدرس نے مجھ سے کہا کہ بچوں کی صحبت کے حوالے سے ذکر کر رہی ہیں وہ کہ بچہ ماشاءاللہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو کبھی اس کو کمپنی اچھی نہیں مل رہی ہوتی، اور مائیں عموماً غافل ہوتی ہیں، نہیں معلوم ہوتا بچہ باہر جا رہا ہے تو کس گیدرنگ میں اٹھنا بیٹھنا کر رہا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں۔ ذکر یہ کر رہی تھی عزیزان من، جو بچے انڈر 20 ہوتے ہیں، ٹین ایجرز جو بچے ہوتے ہیں، ان کا بہت زندگی کا نازک ترین دور ہوتا ہے جو وہ گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ماں سے قربت بہت ضروری ہے کہ بچہ آپ سے ہر بات شیئر کرے۔ سب سے پہلی یہ سنگین ترین لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جب بچہ آپ سے بات پوشیدہ رکھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ کس وقت کرتا ہے؟ جب میں اپنے گیجٹ میں لگے ہوں 24 گھنٹے۔ بچہ ابتدا میں آپ سے باتیں کرنا شروع کرتا ہے، وہ چاہتا ہے آپ سے بات شیئر کرے، لیکن دیکھتا ہے ماں کی توجہ ایک جگہ سے اٹھی، دوسری اس پہ آئی، دوسرے سے اٹھی، انسٹاگرام وہاں سے اٹھی، یوٹیوب وہاں سے۔ بچے کی بات سننے کے لیے ماں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ پھر وہ کچھ ایسی صحبتیں تلاش کر لیتا ہے جو اس کو سنے۔ بچہ کہنا چاہتا ہے نا، سب سے بہترین دوست ماں کو ہونا چاہیے بچے کا۔ میں ذکر کرتی ہوں ان ماؤں سے کہ آپ بہترین سامع ہونے چاہیے، یعنی آپ کے پاس پروردگار نے قوت سماعت دی ہے تو صبر اور تحمل کے ساتھ پورا موقع دیں بچے کو گفتگو کرنے کا۔ وہ کالج جا رہا ہے، وہ اسکول جا رہا ہے، وہ یونیورسٹی جا رہا ہے، وہ وہاں پہ کون سی کلاسز اٹینڈ کیں، کس ٹیچر سے کیا بات ہوئی، کون سا دوست ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی گیدرنگ کیسی ہے۔ اگر پاسبل ہو تو اس کے دوستوں کو، اس کی فیملی کو انوائٹ کریں، گیدرنگ رکھیں، گیٹ ٹوگیدر ٹائپ کی، اور آپ کو اندازہ ہو کہ ان کی فیملی کے جو پرسنز ہیں، ان کے فیملی ممبرز ہیں، وہ کیسے ہیں۔ عزیزان من، اچھی کمپنی آپ کی پہچان بن جاتی ہے، بیڈ کمپنی بھی آپ کی پہچان بن جاتی ہے۔ صحبت زمین سے آسمان پر لے جاتی ہے یا آسمان سے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ برا دوست برے سانپ سے بھی برا ہے۔ برا سانپ صرف جان لے کے جاتا ہے، برا دوست ایمان بھی لے کے جاتا ہے۔ دوستوں کا انتخاب آپ کی زندگی میں، آپ خود بھی اپنے طور پہ، آپ اور میں تو ماشاءاللہ میچور ہوتے ہیں، لیکن بچہ جو بلوغت کے زمانے سے اپنے دوستوں کے حوالے سے آگاہی لے رہا ہوتا ہے، دوستوں کی طرف قدم بڑھا رہا ہوتا ہے، تو وہ کس طرح کے دوستوں کو اپنا ہمراز بنا رہا ہے، ان سے باتیں شیئر کر رہا ہے، ان کے ساتھ ساری باتوں کو ڈسکس کر رہا ہے۔ تو آپ واحد وہ ہستی ہیں، ماں تو ہیں، دوست تو ہیں بچے کی، لیکن واحد وہ ہستی ہیں جو بتائیں گی کہ بچے کو کس کو اپنا دوست بنانا چاہیے اور کن دوستوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ آپ بحیثیت مدر عزیزان من اپنے بچے کی بیسٹ فرینڈ ثابت ہو سکتی۔ یہ اتنی اہم ترین چیز ہے کہ بچے کو زندگی میں آخر تک کام آنی ہے اگر آپ اپنے بچے کی بہترین دوست بن جائیں۔ اپنے بچے کے لیے ہر وہ چیز بچہ جو کسی اور سے شیئر کر رہا ہے وہ آپ سے شیئر کرے، میرا بچہ مجھ سے شیئر کرے۔ مجھے اپنے بچے کو سب کچھ بنانا ہے، جو میں چاہتی ہوں وہ میں بنا سکتی ہوں، لیکن اگر میں متوجہ ہو جاؤں تو۔ ایک حکایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک عقاب کا انڈا ایک مرغی کے انڈوں کے درمیان آ کے گر گیا۔ مرغی اپنے انڈوں پر بیٹھتی تو جو عقاب کا انڈا تھا اس کے اوپر بھی ظاہر بیٹھتی۔ تھوڑا عرصہ ٹائم گزرا، مرغی کے چوزے باہر آئے، بیبی ایگل بھی باہر آ گیا، جو عقاب کا بچہ تھا وہ بھی باہر آ گیا۔ اب جس طریقے سے مرغی کے بچے دانہ چگ رہے ہیں، عقاب آپ جانتے ہیں نا کنگ آف دا برڈ ہے، وہ آسمانوں پہ سفر کرنے والا پرندہ ہے، بادشاہ ہے وہ پرندوں کا۔ اب جس طریقے سے چوزے دانہ چگتے تھے، اسی طریقے سے وہ دیکھ رہا ہے نا اتنی ساری گیدرنگ، اس کو اپنا اس نے ویسے ہی دانہ چگنا ہے جیسے۔ بہت سارا ٹائم گزرتا گیا،
اب آپ جانتے ہیں کہ مرغی کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ پرواز کر سکے، چند اسٹیئرز اوپر جاتی ہے یا نیچے آ پاتی ہے، اس سے زیادہ مرغی کے اندر اہلیت نہیں ہوتی۔ اس کی بھی عقاب جو آسمانوں کا سوار ہے، اس کی بھی اتنی اہلیت کہ وہ چند زینہ اوپر چڑھ جائے یا نیچے اتر آئے، اس سے زیادہ اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی، کیونکہ وہ مرغیوں کے درمیان پروان چڑھ رہا ہے۔ ایک دن جب یہ مرغی کے چوزے پورے بڑے ہو گئے اور عقاب پورا کا پورا، جو بیبی ایگل تھا پورا کا پورا بڑا عقاب بن گیا، ایک دن اس میں آسمان پہ دیکھا ایک عقاب اڑتا جا رہا۔ اس نے اپنی ماں سے جو مرغی تھی کہا یہ کیا چیز ہے جو اتنی اچھی طریقے سے اڑ رہی؟ ماں نے کہا یہ تو عقاب ہے، یہ بادشاہ ہے سارے پرندوں کا، یہ وہ کہاں ہم کہاں؟ عقاب نے کہا میں اسے اڑ سکتا ہوں؟ اس سے کہا نہ، تم کہاں سے اڑ سکتے ہو؟ وہ عقاب ہوتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کاش میں بھی ایسے اڑ پاتا۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں ان کے اندر بہت سارا پوٹینشیل ہوتا ہے، میری توجہ نہ دینے کی وجہ سے ان کا پوٹینشیل گر جاتا، ان کی بہت ساری میرے بچوں کی پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ توجہ دیجیے عزیزان من، صحبت آپ کو عقاب ہوتے ہوئے چوزا بنا دیتی ہے، صحبت آپ کو آسمان ہوتے ہوئے زمین بنا دیتی ہے۔ دیکھیے میرا اور آپ کا بچہ کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے، جن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے بس وہی بن رہا ہے۔ کوشش کریں عزیزان من کہ مجھے اپنے خود ساختہ مصروفیات میں سے وقت نکال کے اپنے بچوں کو وہ کوالٹی ٹائم دینا ہے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، مجھے اپنے بچوں کو وہ بہترین ٹائم دینا ہے جو میرے بچے نے 15 سال بعد مجھے واپس لوٹانا ہے، جو میں دے رہی ہوں ریٹرن وہی آنا ہے۔ پھر مجھے کمپلین نہیں کرنی چاہیے عزیزان من کہ اولاد ایسی اور اولاد ویسی۔ کوشش کریں پوری ایمانداری کے ساتھ گیجٹ کو ایک سائیڈ رکھ دیں۔ جب بچہ اسکول سے آ رہا ہے اور کالج سے آ رہا ہے، یونیورسٹی سے آ رہا ہے، کسی کوچنگ سینٹر سے کہیں سے بچہ آ رہا ہے، وہ فقط ماں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ ماں سے کوئی کام نہ بھی ہو تو بچہ فقط ماں کو تلاش کرتا ہے باہر سے آنے کے بعد۔ وہ سب کچھ آپ سے کہنا چاہتا ہے، آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے جو اس کے ذہن کے اندر ہوتا ہے۔ وہ سارے راستے عزیزان بند نہ کریں۔ فقط مجھے اپنے گیجٹ میں اپنی توجہ نہیں رکھنی ہے، مجھے نوجوان نسل کو توجہ دینی ہے، مجھے اپنے بچوں کو مرغی نہیں بنانا، چوزا نہیں بنانا۔ ان کے اندر پروردگار نے اگر شاہین کے اوصاف ڈالے ہیں بچوں کے اندر، اگر بچوں کے اندر پروردگار نے عقاب کی صفات پیدا کی ہیں، تو مجھے اور آپ کو ان کے اندر پالش کرنا ہے اس چیز کو کہ تم عقاب ہو، تم شاہین ہو، تمہیں پہاڑوں پر بسیرا کرنا ہے۔ پروردگار عالم ماؤں کے اندر وہ اہلیت و صلاحیت پیدا کرے کہ وہ اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دے سکیں۔ والسلام۔